بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند اور پرند سب اس قحط سالی کے شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بہت پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والے لوگوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات سنی اور وہ بات اس چرواہے کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا کی طرف چلا گیا اور وہ اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگا اور دریا کو کہنے لگا کہ میں اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسری طرف جانا چاہتا ہوں، اور کہنے لگا اے دریا مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بکریوں کو لے کر دریا کے اوپر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا دوسرے طرف گھاس سبزہ سے بھرا ہوا تھا، درخت وغیرہ بھی ہرے بھرے تھے، کیونکہ یہاں تک آنے کی کسی کو رسائی نہیں تھی۔ اس نے بہت اچھے سے اپنی بکریوں کو سیر کروائی اور واپس آ گیا۔ اب یہ اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ روزانہ بکریاں پار چھوڑ کر آ جاتا اور شام کو آ کر اپنی بکریوں کو واپس لے آتا۔ اسی طرح اس کی بکریوں کا وزن دگنا ہو گیا تھا۔ لوگ حیران تھے اور اس سے پوچھنے لگے کہ وہ اپنی بکریوں کو ایسا کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل انسان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے بھی اس چرواہے کی بات پر یقین نہیں کیا، کیونکہ یہ ناقابل یقین تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب تک پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلوایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں تو آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا تھا۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، لیکن اس کا مقصد صرف لوگوں کو ایمان بتانا ہوتا ہے۔ مگر چرواہا اپنی بات پر ڈٹا رہا کہ میں تو بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریاں سمیت پانی کے پار چلا جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے یہ خود تجربہ کرنے کا سوچا، جسے دیکھنے چرواہے کے ساتھ ساتھ پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع بہت زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی صاحب کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھ کر ڈرتے ڈرتے بسم اللہ پڑھ کر دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر ابھی دریا میں پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ مولوی صاحب ڈوبنے لگے۔ مولوی صاحب ڈوبتے ہوئے دریا کی گہرائیوں کا شکار ہونے لگے۔ لوگوں نے مولوی صاحب کو کھینچ کھینچ کر دریا سے باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا تو یہ روز کا معمول تھا۔
اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ تھا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے ساتھ دریا پر چلتے ہوئے دریا کو پار کر گیا۔ جب یہ معاملہ مولوی صاحب نے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو چرواہا کہنے لگا، میں نے اللہ پر یقین کر کے بسم اللہ پڑھ کر اور اللہ پاک کا نام لے کر اس دریا پر چلنا شروع کیا تو میری منزل پار ہو گئی، یعنی کہ میں اس دریا کو پار کر گیا، اور آپ نے اللہ پر یقین نہیں کیا بلکہ اس رسی پر یقین کیا جو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بے شک میرا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور میں نے اس کا نام لے کر جو کام بھی کیا وہ ہو گیا۔ بے شک اللہ کے نام سے ہی ہر چیز ممکن ہے۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ پاک کا نام لے کر ہی جو کام شروع کیا جائے اس میں ہی برکت ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ بے شک ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام شروع کریں، جس کام میں پہل کریں، اس میں اللہ پاک کا نام پہل لیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔